بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو فال 2019 کے سمیسٹر نمبر 2 کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو آپ کے فائنل ٹرم امتحان کے حوالے سے بتایا تھا کہ آپ کا فائنل ٹرم امتحان جو ہے وہ جولائی کے غالباً دوسرے یا تیسرے ہفتے میں ہوگا، لیکن اسی عرصے میں اس شیڈول میں کچھ تبدیلی ہوئی اور اب آپ کا یہ امتحان 11-12 جولائی بروز ہفتہ اتوار ہوگا۔ چونکہ امتحان کی تاریخ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، لہٰذا وہ اسائنمنٹ جو میں نے آپ کو دی تھی اور جس کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ اپنی اسائنمنٹ 15 جولائی تک مجھے پہنچا دیجئے، تو عزیز طلبہ کوشش کیجئے کہ اب وہ اسائنمنٹ مجھے 11 تاریخ سے پہلے اگر مل جائے، چاہے وہ واٹس ایپ ہو چاہے ای میل ہو، تو آپ کے فائنل ٹرم امتحانات کا نتیجہ مرتب کرنے میں مجھے بہت آسانی رہے گی۔ اور یہ جو میری گزارش ہے یہ صرف میرے اپنے مضمون یا کورس کی حد تک نہیں ہے، بلکہ آپ دیگر اساتذہ کے حوالے سے بھی اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ اسائنمنٹس آپ کی فائنل ٹرم سے پہلے تمام آپ کے جو اساتذہ ہیں انہیں مل جانی چاہیے، تو آپ کے فائنل ٹرم کے جو نتائج ہیں وہ مرتب کیے جا سکے اور آپ کا جو رزلٹس ہیں انہیں ڈکلیئر کیا جا سکے۔ ایک تو بات یہ ہے، اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے تمام واجبات فائنل ٹرم سے پہلے ادا فرما دیجئے، کیونکہ آپ کا فائنل ٹرم امتحان اسی صورت میں لیا جا سکے گا اور آپ کے نتائج اسی صورت میں اناؤنس کیے جا سکیں گے جب آپ کے تمام واجبات ادا ہو چکے ہوں گے۔ تو ان دو گزارشات پہ آپ خصوصی توجہ دیجئے تاکہ آپ کے لیے بھی بہت آسانی رہے اور ہمارے لیے بھی آسانی رہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے اردو ڈرامے کے 2 ادوار کے بارے میں کچھ باتیں آپ نے گوش گزار کی تھیں۔ آج ہم دیکھیں گے اردو ڈرامے کا تیسرا دور۔ اردو ڈرامے کا تیسرا دور 1914 سے شروع ہو کر 1936 تک کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دور میں کچھ ڈرامہ نگار تو وہی ہیں جو پہلے سے ڈرامہ لکھتے آ رہے تھے، جو 1914 سے پہلے بھی لکھ رہے تھے، البتہ اس کے علاوہ کچھ نئے ڈرامہ نگار بھی ہمارے سامنے آئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آہا حشر نے 1914 سے پہلے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا، وہ اس کے بعد بھی لکھتے رہے۔ اگرچہ 1906 میں آہا حشر کشمیری کو اس درجہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہو چکی تھی کہ انہیں شہید ناز، یہ ان کا ایک ڈرامہ ہے، کہ انہیں ڈرامہ شہید ناز لکھنے پر شیکسپیئر ہند کا خطاب دیا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ شہید ناز جو ہے یہ 1906 میں انہوں نے لکھا تھا۔ مراد یہ کہ 1906 تک وہ کافی معروف اور مقبول ہو چکے تھے ہندوستان میں، لیکن ان کا جو صحیح معنوں میں آپ دیکھیں تو انہیں جو عروج حاصل ہوا وہ 1914 کے بعد ہوا۔ معروف اور مقبول تو ہو چکے تھے، لیکن ان کا جو زمانہ عروج ہے وہ 1914 کے بعد ہے۔ اس لیے
یہ جو اردو ڈرامے کا تیسرا دور ہے، میں ان کا شمار اس دور میں کروں گا آہا حشر کا، کیونکہ ان کے شہرت کی جو اصل بلندی ہے، اور جو ہندوستان میں ہر طرف جب آہا حشر تھیٹریکل کمپنیوں میں بھی اور کتابی سطح پہ بھی جو ڈرامے جب ان کے چھپنا شروع ہوئے، تو جس شخص کی ڈیمانڈ، جس شخص کی طلب اس وقت سب سے زیادہ تھی، وہ آہا حشر تھے، اور یہ عروج، یہ کمال انہیں 1914 کے بعد ملا۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آہا حشر جو ہیں یہ اردو ڈرامے کے تیسرے دور میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کرنے والے ڈرامہ نگار تھے۔ اگر موقع ملا تو ہم ان کے ڈراموں کا اور ان کا تفصیلی ذکر کریں گے، بشرطِ زندگی اور یہ وقت کی مہلت اگر ہمیں ملی تو۔ اب یہ ہے کہ ڈرامے کے اس تیسرے دور میں ایک اور صاحب جنہوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی، وہ تھے پنڈت نارائن پرساد بیتاب، جنہیں ڈرامے کی دنیا میں بیتاب بنارسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بیتاب بنارسی جو ہیں یہ ایک پرگو شاعر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فصیح البیان انشا پرداز تھے، یعنی وہ بیک وقت دو جو اصناف تھیں ان کے اوپر عبور انہیں حاصل تھا، شاعری پر بھی اور نثر نگاری پر بھی۔ تو انہوں نے اپنے اس فن کا، ان دونوں اصناف پر عبور کا بھرپور فائدہ اٹھایا اپنے ڈراموں میں۔ تو انہوں نے ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں ڈرامے لکھے۔ ان کا ایک اور امتیاز یہ ہے، ان کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں سے بعض مقدس روایتوں کا انتخاب کر کے اپنے ڈراموں کے پلاٹ تیار کیے۔ اس کا فائدہ انہیں یہ ہوا کہ ایک طرف تو ہندو میتھالوجی جب ڈرامائی شکل میں سٹیج پر لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، تو ہندو تماشائی جو ہیں ان کی عقیدت ان ڈراموں کے ساتھ مذہبی حوالے سے وابستہ ہونے لگی، اور ان کے تماشائیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ دوسرا یہ کہ وہ میتھالوجی جو صرف پڑھنے کی حد تک بہت پیچیدگی کا شکار تھی، جب اسے ڈرامائی شکل دی گئی تو ان پیچیدہ واقعات میں، اس پیچیدہ ہندو میتھالوجی میں قدر سلاست اور آسانی پیدا ہوئی، اور جو ہندو مذاہب سے ہٹ کے جو دیگر مذاہب کے تماشائی تھے ان کی بھی دلچسپی ان ڈراموں میں پیدا ہوئی، اور یوں انہیں ایک کثیر تعداد میں تماشائی میسر آنے لگے۔ بیتاب بنارسی نے ایک اور کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے ڈراموں میں ہندی اور سنسکرت کا استعمال تو کرتے ہی تھے، چونکہ انہیں ہندو میتھالوجی سے خصوصی دلچسپی تھی، تو ان کے ڈراموں میں زبان کے اعتبار سے ہندی اور سنسکرت تو ہمیں ملتی ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ عربی اور فارسی کے جو الفاظ تھے وہ بھی ان کی ڈرامائی زبان میں بکثرت ملتے ہیں۔ یوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو زبان ہے وہ بیک وقت 4 مختلف زبانوں کا آمیزہ تھی: ہندی، سنسکرت، عربی اور فارسی، اور ان چاروں کو وہ آمیز کر کے اردو زبان بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس میں وہ اردو زبان کی بھی آمیزش کرتے تھے،
تو یوں یہ ان کے ڈراموں کی جو زبان ہے وہ ہمیں 5 مختلف زبانوں کا ایک امیزہ سا نظر آتی ہے۔ بظاہر یہ بڑی ایک عمدہ بات لگتی ہے، لیکن اس سے ہوا یہ کہ ان کی زبان جو ہے وہ بڑی بوجھل اور پیچیدہ سی ہو گئی، اور جو تماشائی تھے اور جو سامعین تھے وہ ڈرامے کی کہانی میں، کرداروں میں تو دلچسپی لیتے تھے، البتہ زبان کے حوالے سے وہ معترض ہوتے تھے، اور اس بات کا وہ برملا اظہار بھی کرتے تھے کہ ہمیں اس ڈرامے کی زبان کی اور مکالموں کی سمجھ جو ہے وہ نہیں آتی۔ ان کے بیتاب بنارسی کے مشہور ڈراموں میں ایک تو قتل نذیر، زہری سانپ، امرت، میٹھا زہر، مہابھارت، رامائن اور شکنتلا شامل ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک عمومی آپ سمجھ لیجئے موضوع تھا یا رواج تھا کہ ڈراموں میں وہ امرت یا زہر، ناردن، زہریلی عورت، اس قسم کے جو عنوانات تھے وہ رکھے جاتے تھے، اور ان میں خصوصاً زہر کا ذکر تو ہمیں اکثر ڈراموں میں ملتا ہے۔ بیتاب بنارسی کے بعد ایک اور اہم ڈرامہ نگار جو 1914 کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں وہ حکیم احمد شجاع۔ حکیم احمد شجاع کے ڈراموں میں قدیم روایات اور جدید نظریات کا ایک خوبصورت امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ حکیم احمد شجاع آہا اشر سے بہت زیادہ متاثر تھے، جس کی وجہ سے ان کے ڈراموں میں بھی خطابت اور بلند آہنگی کا وحی انداز دیکھنے میں ہمیں ملتا ہے جو آہا اشر کے ڈراموں میں تھا۔ آہا اشر کے ڈراموں میں یا اس عہد کے جو دیگر ڈرامہ نگار تھے ان کے ہاں بھی مکالموں میں ایک بلند آہنگی پائی جاتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آواز کا نظام جسے ہم ساؤنڈ سسٹم کہتے ہیں وہ اس زمانے میں نہیں تھا، یا باقاعدہ نہیں تھا، یا اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا جتنا آج ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر بلند آہنگ مکالمے نہیں ہوتے تھے تو اداکار جو ہیں سٹیج کے اوپر وہ مجبور ہوتے تھے کہ مکالمے کو اسی دھیرج کے ساتھ، اسی نرمی کے ساتھ، اسی لہجے کے ساتھ ادا کریں جس لہجے کا تقاضا وہ مکالمہ کرتا ہے، اور جب اس مکالمے کو اس لہجے کے مطابق ادا کیا جاتا تھا تو پھر جو پیچھے بیٹھے ہوئے تماشائی تھے ان تک آواز نہیں پہنچ پاتی تھی، لہٰذا ڈرامہ نگار مجبور ہوتا تھا کہ وہ اپنے ڈراموں کے مکالموں کو ایک بلند آہنگ انداز میں لکھے تاکہ اداکار انہیں سٹیج پر ادا کرتے ہوئے اسی لب و لہجے کو اختیار کرے، اسی بلند آہنگی، اسی اونچی آواز کے ساتھ انہیں ادا کرے تاکہ اس کی آواز تمام تماشائیوں تک پہنچ پائے۔ تو اس اسلوب ڈرامہ نگاری کو آہا اشر نے ایک سائنسی ضرورت قرار دیا، اپنے ذہن میں دیا ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے مکالموں میں بلند آہنگی کو اختیار کیا۔ چونکہ حکیم احمد شجاع ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، لہٰذا ان کے ڈراموں میں بھی ہمیں یہ بلند آہنگی نظر آتی ہے۔ حکیم احمد شجاع نے زیادہ تر بنگالی ڈراموں سے ترجمے کیے، جو بیشتر ڈرامے ان کے کاروباری تھیٹریکل کمپنیاں جو اس عہد کی تھیں وہاں پیش نہیں کیے گئے، بلکہ گورنمنٹ کالج لاہور کے اسٹیج پر پیش کیے گئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور وہی کالج ہے جسے اب گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور، عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ ایک قدیم تعلیمی درسگاہ ہے
جو کئی حوالوں سے اور کئی روایتوں کے اعتبار سے بہت معروف مقبول ہے، اور اس کی اپنی ایک 100 سال سے زائد عرصے پر محیط اس کی تاریخ ہے۔ اس کالج میں یوں تو علم و فن کے ہر شعبے سے بہت عظیم لوگ پیدا ہوئے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ فن ڈرامہ نگاری کو بھی اس کالج میں بہت فروغ ملا۔ ان کی جو ڈرامیٹک سوسائٹی تھی اس نے بڑے بڑے نامور لوگ پیدا کیے، جن میں بعد میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کے پردہ سکرین پر بھی بہت نمایاں ہیرو کے طور پہ وہ جلوہ گر ہوئے، جن میں ایک بہت بڑا نام بلراج سانی کا بھی ہے۔ تو حکیم احمد شجاع کے جو ڈرامے تھے وہ زیادہ تر گورنمنٹ کالج لاہور کے اسٹیج پر پیش کیے گئے۔ حکیم صاحب کے اہم ڈراموں میں باپ کا گناہ، آخری فرعون، حسن کی قیمت، جاں باز دلہن اور بھارت کا لال شامل ہیں۔ میں دوبارہ ان کے ڈراموں کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان میں آخری فرعون، باپ کا گناہ، بھارت کا لال، حسن کی قیمت، جاں باز دلہن، یہ ان کے اہم ڈرامے ہیں جو کتابی شکل میں موجود ہیں، اور لاہور کی 2 اہم لائبریریوں میں، پنجاب پبلک لائبریری میں بھی مل جاتے ہیں اور جی سی یونیورسٹی لائبریری میں بھی مل جاتے ہیں۔ اب 1914 کے بعد جو ایک اور بہت بڑا نام ڈرامے کی دنیا میں ہمارے سامنے آیا وہ تھا سید امتیاز علی تاج۔ سید امتیاز علی تاج سن 1900 میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار اردو کے اہم ترین ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ تاج صاحب کا تفصیلی ذکر میں کرنا چاہوں گا، لیکن اگر مجھے اس اگلے 1-2 لیکچر میں وقت ملا تو میں ڈرامہ انارکلی اور اس سے حوالے سے سید امتیاز علی تاج کا ایک تفصیلی ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ اس دور کے جو دیگر لکھنے والے ہیں، لکھنے والے سے مراد ڈرامہ نگار، تو اس دور کے جو دیگر ڈرامہ نگار ہیں ان میں ہمیں ایک جو اہم نام نظر آتا ہے وہ ہے میر غلام عباس کا۔ ان کے علاوہ اصغر نظامی، نور الدین مخلص، غلام محی الدین نازاں دہلوی، ایک ہی نام ہے، غلام محی الدین نازاں دہلوی، محمد ابراہیم، میشرم بالوی، ماسٹر رحمت علی رحمت، آرزو لکھنوی اور سید کاظم حسین نشتر لکھنوی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان 3 بڑے نام جو ابھی میں نے آپ کے سامنے لیے، اشر کشمیری، حکیم احمد شجاع اور سید امتیاز علی تاج، تو ان کے ساتھ ساتھ یہ نام جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ بھی اس سارے عرصے میں ڈرامہ لکھتے رہے، اور ان کے ڈرامے بھی وہ ہندوستان کی جو تھیٹریکل کمپنیاں ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرتے رہے۔ اسی عرصے میں مولوی عبد الماجد، ڈاکٹر عابد حسین اور ظفر علی خان نے بھی چند ڈرامے لکھے جو بدقسمتی سے اسٹیج پر زیادہ کامیاب نہیں ہوئے۔ عزیز طلبہ، اس صحت کا جو ڈرامہ نگار تھا، اس کے لکھے ہوئے ڈراموں کے لیے ضروری یہ ہوتا تھا کہ انہیں اسٹیج پر ایک مکمل اور بھرپور کامیابی حاصل ہو، کیونکہ اس وقت کی جو تھیٹریکل کمپنیاں تھیں وہ مکمل طور پر کاروباری کمپنیاں تھیں، کمرشل کمپنیاں تھیں۔ آج بھی ہیں، آج بھی وہ لوگ جو تھیٹر کے اوپر ڈرامے پیش کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں،
ان کے پیش نظر بھی ایک کاروباری ہوتا ہے، وہ بھی ان ڈراموں سے کچھ کمانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس عہد کے جو سٹیج کمپنیوں کے مالک تھے ان کے پیش نظر بھی اسی قسم کی ضروریات و تقاضے ہوتے تھے ان کے کہ ڈرامہ کامیاب ہونا چاہیے۔ یہ جو 3-4 نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں، مولوی عبد الماجد، ڈاکٹر عابد حسین اور ظفر علی خان، کہ انہوں نے بھی اس زمانے میں ڈرامہ لکھا۔ ان میں ظفر علی خان جو ہیں ان کے ڈرامے اسلوب کے اعتبار سے، کہانی کے اعتبار سے اور مکالموں کے اعتبار سے بہت جاندار تھے، لیکن تھیٹریکل کمپنیوں کو جس نوعیت کی کہانی درکار تھی اور جس نوعیت کے کردار وہ اپنے ڈراموں میں پیش کرنا چاہتے تھے، ظفر علی خان اس طرح کے کردار پیش کرنے پر آمادہ نہیں تھے، اور نہ ہی اس طرح کی کہانیاں وہ ڈرامے کی شکل میں لانا چاہتے تھے، لہٰذا ان کے ڈرامے سٹیج پر زیادہ کامیاب نہیں ہوئے، تو چنانچہ انہوں نے پھر یہ ڈرامے سے وہ تعلق اور ڈرامہ لکھنا چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں اشتیاق حسین قریشی اور عبدالغفار کے ڈرامے بھی سٹیج پر زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اشتیاق حسین قریشی اور عبدالغفار جو ہیں یہ ادروائز بہت نامور ادیب تھے، اور عبدالغفار کے افسانے جو ہیں وہ بھی ایک خاص مقام رکھتے ہیں اردو کے افسانوی ادب میں، لیکن بطور ڈرامہ نگار یہ دونوں حضرات بھی زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ البتہ اس زمانے میں جن ڈرامہ نگاروں نے بعض ڈراموں کے ترجمے کیے انگریزی زبان سے یا فرانسیسی سے، تو انہوں نے ان ترجموں کو اردو زبان کے قالب میں اس طرح ڈالا اور ان ڈراموں کی کہانیوں کو ہندوستان کی فضا میں اس طرح آمیز کر دیا، اس طرح وہ کہانیاں ہندوستان کی فضا میں رچ بس گئیں کہ یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ترجمہ ہیں یا تبادلہ ڈرامے ہیں۔ تو یہ ڈرامے سٹیج پر خاصے کامیاب رہے، اور انہوں نے جو تھیٹریکل کمپنیوں کی کمرشل جو ان کی کنسنٹریشنز تھیں، ان کے جو کمرشل تقاضے اور مطالبے تھے یا ان کے پیش نظر جو مالی مفادات تھے، وہ ان اصحاب کے ترجمہ شدہ ڈراموں سے وہ پورے ہوئے، اور یہ ڈرامے کئی ماہ تک ہندوستان کے مختلف شہروں میں پیش کیے جاتے رہے۔ تو ان اہم مترجم ترجمہ نگار ڈرامہ نگاروں میں جو نام ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں ایک تو شاہد احمد دہلوی، دوسرے انصار ناصری، فضل حق قریشی، جلیل قدوائی، سالک بٹالوی اور سجاد حیدر جلدرم۔ سجاد حیدر جلدرم کے بھی سٹیج نامے جو انہیں اس عرصے میں خاصی شہرت ملی۔ بحیثیت مجموعی اس دور میں ڈرامے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی یہ جو تیسرا دور ہے اس میں ڈرامہ زیادہ پھلا پھولا نہیں، سوائے آہا اشر کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عہد میں جو ڈرامہ لکھا گیا وہ زندگی کے ساتھ اپنا تعلق استوار نہ کر سکا، کیونکہ زندگی کی گہرائیوں سے آشنا ہونے کی کوئی خاص اور سنجیدہ کوشش کی ہی نہیں گئی۔ ان ڈرامہ نگاروں نے زندگی کی گہرائیوں، زندگی کے مسائل، زندگی کی تکالیف کو اپنے ڈراموں کا موضوع نہیں بنایا۔ انہوں نے عام طور پہ دیومالائی قصوں کو یا دوسرے ممالک میں لکھے جانے والے ڈراموں کے ترجموں کو یا تخیلاتی ڈراموں کو اسٹیج کے اوپر وہ پیش کرتے رہے، جبکہ
ادب کی دیگر اصناف حقیقت آشنا ہونا شروع ہو رہی تھی۔ داستان کی جرح ناول نے لے لی تھی، عقائدوں اور روایتوں کی جرح افسانے نے، شارٹ سٹوری نے لے لی تھی، عقائد پر مبنی قصوں کی جرح عمدہ نوعیت کے اعلیٰ پائے کے مورخین نے سوانح عمریوں، اپنے مشاہیر کی سوانح عمریوں کے ذریعے حقیقی زندگی کو سامنے لانا شروع کر دیا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں جب ادب کی دیگر اصناف شاعری میں بھی قصیدہ اور مثنوی آہستہ آہستہ پس منظر میں چلے گئے اور ان کی جگہ حقیقت پر مبنی اور مناظر فطرت پر مبنی نظمیں اور غزلیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنے لگی، غزل کے موضوعات تبدیل ہونے لگے۔ مولانا الطاف حسین علی نے جدید غزل کی بنیاد رکھی اور جدید غزل کا ایک اسلوب متعین کیا، جدید غزل کے موضوعات کو ہمارے سامنے لے کے آئے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں محض تخیل پر مبنی، محض دیو مالا پر مبنی، محض مائتھالوجی پر انحصار کرتے ہوئے ڈرامے یا ایسے ڈرامے جن کا مکمل اعتبار و انحصار جو ہے وہ ترجمے پر تھا، وہ اپنی زیادہ جگہ نہ بنا سکے۔ اور یوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس عہد کے ڈرامہ نگاروں نے زندگی کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دی، نتیجتاً ان کا ڈرامہ جو ہے وہ عوامی ذوق کی تسکین نہ کر سکا اور یوں ان کا ڈرامہ پس منظر میں چلا گیا۔ ڈرامے کا چوتھا دور 1936 سے 1947 تک کا زمانہ ہے۔ یہ عہد سیاسی اعتبار سے خاصا ہنگامہ پرور رہا۔ ادبی سطح پر ترقی پسند تحریک بھی ادیبوں اور شاعروں کو متاثر کر رہی تھی۔ ترقی پسند تحریک نے پہلی دفعہ ادب کے حوالے سے پہلی دفعہ سیاسی نوعیت کے احتجاج کو بالواسطہ طور پر ادب کا حصہ بنایا۔ اس سے پہلے ادب میں احتجاج کی روح کہیں کہیں ملتی تو ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں بھی ایک جو عوام کے ساتھ ان کی وابستگی ہے اس کا اظہار ہمیں ملتا ہے۔ دیگر شعراء کے ہاں بھی ہمیں اس کا پتہ ملتا ہے، لیکن سیاسی نوعیت کا جو ایک احتجاج ہے اسے بالواسطہ طور پہ انڈائریکٹلی ترقی پسند تحریک پہلی دفعہ ادب کا حصہ بنا پائی، تاکہ جو روح اثر ہے وہ بھی اس میں آ جائے اور جو ادب کی چاشنی ہے وہ بھی مجروح نہ ہو۔ یعنی ایک احتجاج تو ہو لیکن وہ مکمل طور پر ادبی پیرائی میں ہو، تاکہ اس سے جو کسی فن پارے کی ادبیت ہے وہ مجروح نہ ہو۔ اس دور میں جو اہم نام یا اہم ڈرامہ نگار ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں مرزا ادیب، اپندر ناتھ اشک، محمود نظامی، شوکت تھانوی، سعادت حسن منٹو اور رفیع پیر کے نام ہیں۔ ان تمام لوگوں نے بعض بہت اچھے ڈرامے لکھے، لیکن یہ بات پیش نظر آنی چاہیے کہ
ان لوگوں کے ڈرامے سٹیج کے لیے کم تھے، ریڈیائی زیادہ تھے۔ ان کے ڈراموں میں سٹیج کی ضروریات کو کم پیش نظر رکھا گیا، البتہ ریڈیائی یا کتابی ڈراموں کی صورت میں یہ ہمارے سامنے ہے۔ البتہ ان میں 2-3 ڈرامہ نگار ایسے ہیں کہ جن کے ڈرامے جو ہیں وہ سٹیج کے تقاضوں سے بھی ہم تھے اور وہ سٹیج پر بھی پوری کامیابی سے پیش کیے جاتے رہے، جن میں رفیع پیر ہیں اور مرزا ادیب کے کچھ ڈرامے ہیں، شوکت تھانوی کے ڈرامے ہیں۔ شوکت تھانوی کے ڈرامے سراسر جو ہیں وہ ایک طرح سے سٹیج ہی کے ڈرامے تھے۔ ڈرامے کا 5واں دور جو ہے وہ 1947 سے شروع ہو کر 1964 تک کے عرصے پر محیط ہے۔ یہ 1964 کا عرصہ میں نے اس لیے متعین کیا ہے کہ 1964 میں پاکستان میں ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز ہوا۔ ٹیلی ویژن کی نشریات کے آغاز کے ساتھ ہی ڈرامے کی پوری تکنیک، ڈرامے کے موضوعات، کرداروں کی نوعیت اور اداکاروں کی نوعیت بھی بالکل تبدیل ہوتا رہ گئی۔ اس زمانے میں ڈرامے کے فن کو ایک خاص شعبے میں قابل ذکر ترقی ملی اور یہ شعبہ ریڈیو ڈرامے کا ہے۔ یعنی 1947 سے 1964 تک کا جو عرصہ ہے اس میں ریڈیو ڈرامے کو خاص ترقی ملی۔ اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن ڈرامہ جب شروع ہوا تو اس میں ایک پوری تکنیک کی تبدیل ہو کر ریڈیو ڈرامے کی۔ عزیز طلبہ، ریڈیو ڈرامہ اور سٹیج ڈرامے کی تکنیک میں بہت سے امور مختلف ہیں۔ یہ فنی بحث ہے جو میں چاہتا تھا کہ ہماری فیس ٹو فیس کلاس ہوتی تو میں تفصیل سے آپ کو اس کے بارے میں بتاتا، لیکن اس وقت مختصراً اتنا جان لیجئے کہ ریڈیو ڈرامہ اور سٹیج ڈرامہ اپنی تکنیک کے اعتبار سے، اپنے فنی لوازمات کے حوالے سے، اپنے ابلاغ کے مسائل کے حوالے سے بالکل مختلف ہیں۔ ریڈیو پر کان، یہ اہم بات ہے جسے آپ توجہ سے سن لیجئے، ریڈیو پر کان آنکھوں کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ریڈیو پر کان آنکھوں کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اختصار ریڈیو ڈرامے کی اہم ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ اختصار ریڈیو ڈراموں کی اہم ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ چنانچہ اس دور میں یک بابی یعنی 1 ایکٹ ڈراموں کا رواج زیادہ ہوا، مگر طویل ڈراموں کے اعتبار سے یہ دور بھی خالی رہا۔ سٹیج کے احیاء اور ڈرامہ نگاری کے فروغ کا احساس ضرور رہا، لیکن ریڈیو ڈرامہ اس احساس کو کچلتا رہا۔ اس عرصے میں مرزا ادیب نے ڈرامے کے لیے بہت کام کیا۔ ان کے ڈراموں کے مجموعے لہو اور قالین، آنسو اور ستارے اور ستون اسی عرصے میں شائع ہوئے۔ ان کا ایک ڈرامہ نند کمار ڈرامائی ادب میں اہم مقام پانے کے لائق ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور ڈرامہ نگار تھے جن کا نام تھا عابد۔ ان کا ڈرامہ چنگیز خاں اور زندگی کی تلاش، اپندر ناتھ اشٹ کا ریڈیو ڈرامہ تلون، قدرت اللہ شہاب کا سرخ فیتا، جاوید اقبال کا آقا، شاہد احمد کا ترجمہ شدہ ڈرامہ دم چھلے، اظہر بٹ کا
چھوٹے میاں بہت مقبول ہوئے۔ ان ڈرامہ نگاروں کے علاوہ عشرت رحمانی، محمود نظامی، انتظار حسین، آہا بابر، انصار ناصری، رفیع پیر، رحمان مذنب، جیلانی بانو، ناصر شمسی، کمال احمد رضوی، اشفاق احمد اور ڈاکٹر انور سجاد نے بھی بہت اچھے نشری یعنی ریڈیائی ڈرامے لکھے۔ عشرت رحمانی کا ایک طویل ڈرامہ لال قلعے کی ایک شام، لال قلعے کی ایک شام اس عرصے میں لکھے جانے والے ڈراموں میں ایک اہم ڈرامہ ہے۔ ڈرامے کا چھٹا دور 1964 سے شروع ہوتا ہے اور 1977 تک کے عرصے پر محیط ہے۔ اس عرصے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹیلی ویژن آ چکا تھا اور ٹیلی ویژن ڈرامہ اس نے ڈرامے کی سائنس کو یکسر تبدیل کر دیا۔ اسٹیج ڈرامے کے اندر جو ایکٹ کی محدودیت ہوتی ہے، جو بہت زیادہ سین اس میں پیش نہیں کیے جا سکتے، ٹیلی ویژن ڈرامے نے اس سائنس کو تبدیل کر دیا۔ اسے ہم اردو ڈرامے کا انقلابی دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو انقلابی دور کا لفظ زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو ڈرامے کا ایک انقلاب آفریں دور ہے جس میں انقلابی تبدیلیاں ڈرامے میں رونما ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن ڈرامے نے ڈرامے سے وابستہ قدیم نظریات کو توڑ پھوڑ دیا اور ٹیلی ویژن ڈرامے نے اپنی ضروریات کے مطابق اپنے نظریات کو آپ جنم دیا۔ ڈرامے کا ساتواں دور 1977 سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں لکھنے والوں میں سے کچھ کا تعلق تو سابقہ دور ہی کے ساتھ تھا جو 1964 سے پہلے 64 کے بعد لکھ رہے تھے، اور جن میں اشفاق احمد، ڈاکٹر انور سجاد، کمال احمد رضوی، منو بھائی اور بانو توسیہ وغیرہ کے نام شامل ہیں، اور کچھ اس میں نئے لوگ بھی بعد میں شامل ہوئے، جن میں امجد اسلام امجد، اثر ندیم سید، یونس جاوید وغیرہ کے نام ہیں۔ اور یہ دور 1988 تک چلتا ہے، جس میں ضیاء الحق کے مارشل لا نے ڈرامے کے اندر بہت موضوعاتی اعتبار سے کچھ ایسی قدغنیں لگا دیں کہ ڈرامہ نگار جو ہیں وہ اپنے پیغام کو بالواسطہ طور پہ پیش کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد ڈرامے کا اگلا دور شروع ہوتا ہے، 8واں دور، جس میں ڈرامے کو بہت سی آزادیاں حاصل ہوئیں، موضوعاتی اعتبار سے بھی، ڈکشن کے اعتبار سے بھی اور پیشکش کے اعتبار سے بھی۔ 1998 کے بعد کیبل کی اجازت ملی اور کیبل کے ذریعے کئی چینل ہمارے سامنے آنا شروع ہوئے۔ رفتہ رفتہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں ان کا ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طوفان سا آ گیا، اور اس وقت اتنے سارے کیبل چینلز ہیں اور اتنے سارے یہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں، ان پہ اتنے سارے ڈرامے روزانہ پیش کیے جا رہے ہیں کہ ڈرامے کی سائنس، موضوعات اور ان کی پیشکش وہ ایک وسیع تنوع اسے حاصل ہوا، موضوعاتی اعتبار سے بھی اور گلیمر کے اعتبار سے بھی، پیشکش کے اعتبار سے بھی۔
یہ دور جس میں اس وقت آپ ہیں اور میں ہوں اور جو ٹیلی ویژن ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہمیں اس دور کے حوالے سے خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج کا ڈرامہ کئی طرح کے موضوعاتی مغالطوں کو جنم دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کا ڈرامہ جو 1988 آپ کہہ لیں، یا بلکہ جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا سے پہلے 1998 تک کا جو ڈرامہ ہے، وہ اس زمین کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس ڈرامے کی موضوعاتی جڑیں ڈاؤن ٹو ارتھ تھی، لوگوں کے مسائل تھے، عام لوگوں کی زندگی، معاشرے کے کچلے ہوئے لوگوں کی تکالیف، معاشرے کے کچلے ہوئے بے بس لاچار بے وسیلہ لوگوں کے مسائل، ان مسائل کی وجوہات، ان مسائل کے حل کے لیے کسی نہ کسی راستے کا پتہ، کسی منزل کا تعین ان ڈراموں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس صحت کا ڈرامہ 1998 سے پہلے تک کا ڈرامہ پورے طور پہ عام عوام کے ساتھ منسلک تھا، جڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی 4-5 برسوں تک، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 2005 تک ایک طرح سے وہ ڈرامہ ابھی پچھلی روایت سے کٹا نہیں تھا، اپنی سابقہ روایت کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس عرصے میں جو اہم ڈرامہ نگار یا اہم ڈرامے ہمارے سامنے آئے، ان میں اسدالدین سعید ہیں، امجد اسلام امجد ہیں، ان کے بہت اہم ڈرامے عبدالقادر جنیجو، نور الہدی شاہ، اسد محمد خان، غلام محمد قاصر، مرزا اطہر بیگ، ان سب لوگوں کے نام آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ڈرامے زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ڈرامے تھے، لوگوں کے مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ڈرامے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک ایسا طوفان آیا، پرائیویٹ چینلز نے جب انہیں تھوڑی سی آزادی دی گئی تو انہوں نے اس تھوڑی آزادی کو بہت سمجھا اور وہ پھر کھل کھیلے، اور آج کا ڈرامہ جس طرح آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں زندگی کے سنجیدہ، پیچیدہ اور گہرے مسائل ہمیں نظر نہیں آتے، بلکہ ایک گلیمرائز زندگی ہے، ایک مصنوعی سی زندگی ہے جو ہمارے حقیقی مسائل کا پتہ ہمیں نہیں بتاتی، ہمارے حقیقی مسائل کی نشاندہی نہیں کرتی، اور ایک ایسی تخیلاتی اور تصوراتی اور ایک ایسی مبہم دنیا ہمارے سامنے لے کے آتی ہے جن کے مسائل شاید ہر گھر کا مسئلہ یا عام لوگوں کے مسائل نہیں ہیں۔ یہ بعض لوگوں کا اعتراض یہ بھی ہے کہ آج کا ڈرامہ ہمیں ایک ایسی زندگی کی ترغیب دیتا ہے، ایک ایسے معاشرے کی طرف لے جانے کی کوشش ہے جس میں بڑوں کا ادب ختم ہو جائے، جس میں نفسہ نفسی کا ایلیمنٹ پایا جائے، جس میں خواتین خانہ ایک خاص طرح کی آزادی پر حاصل کرنے پر آمادہ ہو جائیں، اور اس آزادی کے اصول کے لیے وہ کوئی سا قدم بھی اٹھانے پر تیار ہو جائیں۔ آج کے بعض ڈرامے خواتین کو اس رویے کی طرف لے جا رہے ہیں، نہ صرف خواتین کو بلکہ مردوں کو بھی۔ تو میرا جو سوال تھا اسائنمنٹ کے حوالے سے کہ کیا آج کا ڈرامہ عصری مسائل کی نشاندہی کرتا ہے، تو میں نے آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دی ہے، آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دے دیا ہے کہ اگر آپ آج کے ڈرامے کا موازنہ ماضی کے ڈرامے سے کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کا ڈرامہ ہمارے اصلی مسائل جو ہیں، اصلی اور عصری مسائل کی نشاندہی نہیں کرتا۔ آج کا مسئلہ بے روزگاری ہے، دہشت گردی ہے، لا تعلقی ہے، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے،
نفسیاتی دباؤ ہے، ڈپریشن ہے، صحت کے مسائل ہیں، آج کا ڈرامہ ان میں سے کسی بھی چیز کی نشاندہی کرتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ایک طرح سے میں نے آپ کو آپ کی جو اسائنمنٹ تھی اس حوالے سے ایک گائیڈ لائن دی ہے۔ آپ مزید اس کی وضاحت کیجئے گا اور اس پر غور و فکر کر کے اپنے اسائنمنٹ تیار کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔